بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل احمد سیفی اور میں ہوں حافظ احمد۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جتنے بھی میرے دوست اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ کریم سب کو سلامت رکھے۔ آج کی ویڈیو بھی بہت خوبصورت ہے، لیکن میں اس کا آغاز حضرت سلطان باہو علیہ الرحمہ کے ایک بہت پیارے اور خوبصورت شعر سے کرتا ہوں، جو کہ آپ بڑی محبت سے سماعت فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو سرور آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں: ہر کے بار ادب ہست مثل جبریل شد، ہر کے بے ادب ہست ابلیس شد۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے ادب کیا وہ جبریل کی طرح، یعنی حضرت جبریل امی کی طرح وہ مقرب ہو گیا، اللہ کے قرب والا ہو گیا، اللہ کے قریب ہو گیا، اللہ کا اس کے اوپر کرم ہو گیا۔ جس نے بے ادبی کی وہ ابلیس کی طرح راندہ درگاہ ہو گیا۔ یہ ایک خوبصورت پیغام تھا جو میں نے آپ کو دیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اس سے پہلے چھوٹی سی گزارش کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس کے اندر آ کے اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ایسے جو لوگ ہیں جو اچھی ویڈیو بناتے ہیں کہ جس کے اندر اچھی بات ملتی ہے یا دین کے حوالے سے اسلامی ویڈیو بناتے ہیں، وہ جتنے بھی یوٹیوب کے اوپر میرے دوست ہیں وہ سب جو ہے نا ویڈیو بناتے ہیں، ان کی آپ مدد کیا کریں، چاہے میں ہوں یا کوئی اور بھی ہے۔ تو یہی ہیلپ ہوتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیا، لائک کر دیا، شیئر کر دیا، کمنٹ باکس کے اندر آ کے کوئی اپنے رائے کا اظہار کر دیا کہ آپ کی ویڈیو ایسی ہے یا ایسی ہے، بتانا چاہیے۔ اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، انسان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ تو جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اللہ کریم ان کو اجر عظیم عطا فرمائیے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب، جس کا عنوان ہے کہ صوفیاء کو صوفی کیوں کہتے ہیں۔ یہ بہت پیارا جملہ ہے اور بہت خوبصورت انشاءاللہ ویڈیو بنے گی۔ تو میں آغاز کرتا ہوں۔ اب فرمایا کہ صوفیاء کرام جو ہیں ان کو صوفی اس لیے کہتے ہیں کہ جو ان کے دل ہیں وہ پاک ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں۔ کس چیز سے؟ کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی، ان کے سینوں میں رب رسول کی محبت ہوتی۔ اب جن کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آ جائے نا، تو واللہ باللہ تاللہ ایسے لوگ نیک اعمال ہی کرتے ہیں۔ ان کا دل جو ہے وہ خدا کے بارے میں ہر قسم کے شک و شبہات سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ خدا کے بارے میں بالکل سنجیدہ اور صاف ہوتے ہیں۔ اور آگے سنیے گا کہ صوفیاء کرام کے اندر اوصاف اور بھی ہوتے ہیں اور بڑے خوبصورت بھی ہوتے ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا کہ یہ غذا بہت کم کھاتے ہیں۔ جو غذا کم کھائے گا، سنت کے مطابق کھائے گا، انشاءاللہ اس کو عبادت کرنے میں سرور مل جائے گا۔ اور فرمایا کہ یہ بہت ہی کم سوتے ہیں۔ تو یہ تو فرمان حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ اور گفتگو جو ہے وہ بھی کم فرماتے ہیں صوفیاء کرام۔ حضرت سر سختی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ان کی خوراک جو ہے نا وہ بیماروں کی طرح ہے۔ ایک صوفی سے پوچھا گیا کہ صوفی کون ہوتا ہے؟ جواب دیا کہ نہ جس کی خواہش ہو اور نہ ہی کوئی خواہش اس پر غالب ہو، یعنی وہ اپنی ذاتی خواہشات کا تابع نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی جو منشا اور ارادہ ہوتا ہے، اللہ کی جو رضا ہوتی ہے، صوفی اس پہ قائم رہتا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ صوفی وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو اور اگر مل جائے تو وہ اللہ کے راستے میں اس کو خیرات کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صوفیاء کرام ننگے پاؤں پھرتے، ان کے لباس نہ ہونے کے برابر ہوتے، وہ بھوک افلاس زدہ اور گوشہ نشین رہتے۔
وہ خدا تک پہنچنے کے لیے روزے رکھتے، رات کو عبادت میں مصروف رہتے، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے، اور ایسے لوگوں کو خریدنا نامشکل ہے، ان کو خرید نہیں سکتے، کوئی بھی نہیں خرید سکتا، دنیا کا مائی کا لال کوئی بھی ہو اللہ کے ولیوں کو خرید نہیں سکتا۔ جس نے کوشش کی اس نے اپنی دنیا آخرت تباہ و برباد کی۔ صوفیاء کرام اپنے ضمیر کی پاکی کی وجہ سے صاف ہوتے ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک آپ سماعت فرمائیں۔ حضور نے فرمایا نیک لوگ نور خداوندی سے منور ہوتے ہیں۔ آگے سنتے ہیں حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ بہت اعلیٰ اور بہت بڑے مرتبے والے اللہ کے ولی گزرے۔ آپ فرماتے ہیں صوفی وہ ہے جو طلب دنیا میں مارا مارا نہ پھرے اور حالت فقر میں بے چین اور مضطرب نہ ہو، کوئی بھی پریشانی نہ ہو اسے کہ مجھے یہ چیز نہیں ملی دنیا میں، میرا یہ کام نہیں ہوا، دنیا کی طلب میں نہیں پھرتا وہ تو پھرتے ہیں اللہ کی رضا میں، اللہ کی تلاش میں، اللہ کے قرب میں، اللہ کی محبت میں پھرتے ہیں۔ صوفیاء نے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ برگزیدہ اور مقدم رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ہر شے پر مقدم فرما دیا۔ ایک بزرگ سے دریافت کیا گیا کہ اس کی صحبت میں بیٹھیں، تو فرمایا کہ صوفیاء کرام کے پاس بیٹھنا۔ حضرت سہیل بن عبداللہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، بڑے دلچسپ آگے باتیں آ رہی ہیں صوفیاء کے بارے میں۔ حضرت سہیل بن عبداللہ فرماتے ہیں صوفی کی نظر میں سونا اور مٹی جو ہے یہ دونوں برابر ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا کہ کیونکہ ان کی نظر میں نہ سونا قیمتی ہے نہ مٹی قیمتی ہے، اگر قیمتی ہے تو پھر محبت مصطفیٰ قیمتی۔ حضرت جنید بغدادی نے لکھا ہے صوفی زمین کی مثال ہے کہ اس پر ہر چیز ڈال دیتے ہیں لیکن اس میں سے جو چیز نکلتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے۔ اس کا یہ بھی ایک پہلو نکل سکتا ہے کہ جو صوفیاء کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ اللہ کے برگزیدہ بندے بن جاتے ہیں، جیسے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں اگر چور آئے تو وہ کتب بنتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ مرتبہ آپ کو عطا فرمایا، اللہ کریم نے اتنی عظمت اور شان عطا فرمائی۔ مزید فرمایا کہ زمین صوفی زمین کی مانند ہے کہ جسے نیک و بد ہر ایک اپنے پاؤں سے روندتا ہے۔ صوفی ایک ابر کی مانند ہے جو ہر ایک پر سایہ فگن ہوتا ہے، بارش کی طرح ہوتا ہے صوفی جو ہر ایک کو سیراب کرتا ہے۔ حضرت یوسف بن حسینی علیہ رحمہ نے حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ سے پوچھا کہ میں کن لوگوں کے ساتھ رہوں، تو انہوں نے فرمایا ان لوگوں کے پاس رہو کہ جن کی خواہش اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ صوفی جو ہوتے ہیں، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کی جو خواہش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ صوفیاء اکرام کو صوفی اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ پاک لوگ ہوتے ہیں، ہم وقت آخرت کی یاد میں رہتے ہیں، ان کے دل صاف ہوتے ہیں، یہ خدا ترس لوگ ہوتے ہیں، مخلوق خدا سے پیار کرتے ہیں، یہ منتخب لوگ ہوتے ہیں، یہ خدا کے دوست ہوتے ہیں، یہ اللہ کے محبوب ترین ہوتے ہیں، یہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صاف عقیدہ رکھتے ہیں۔ اچھا عقیدہ جو عقیدہ رکھنے کے قابل ہے، الحمدللہ صوفیاء کرام وہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ بد عقیدہ تو صوفی بن ہی نہیں سکتا، بد عقیدہ تو اللہ کا دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے حضرت امام غزالی نے فرمایا کہ میں نے یقین کی حد تک جان لیا کہ اللہ تک پہنچانے والا رستہ جو ہے وہ صرف حضرت صوفیاء کا رستہ ہے۔ اب اتنی بہت بڑی ہستی حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کا یہ فرمان۔
جی میری ویڈیو جو ہے وہ اختتام کو پہنچتی ہے، سارے دوست میرے جو ہیں وہ اس کو سنیے گا، اور اس کے اندر کوئی کمی پیشی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو اگر کوئی دوست، کوئی حضرات بیرون ملک اگر سنتے ہیں اس ویڈیو کو، اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم وہ آن لائن دلوانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو جس کی خواہش ہو تو وہ کمنٹ باکس میں آ کے مجھے میسج کر دے تو انشاءاللہ اس سے رابطہ میں کر لوں گا۔ اللہ کریم آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔